میں ایک مفروضے والا سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، اور وہی میرا سوال ڈاکٹر عائشہ سے ہے، کیونکہ کمرے میں دو ڈاکٹر ہیں اور دو بیمار ہیں، میں اور رضا۔ تو اس ملک میں ویسے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی، اس سے پہلے ایک سیاسی مفروضہ یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ پاکستان میں ایک جماعتی آمرانہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ صرف وہ یہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ الیکشن کے بعد اگر وہ اپنی پسند کے آرمی چیف نامزد کر دیں گے اور لے آئیں گے تو اس کے بعد پھر وہ اگلے 5-10 سال کے لیے اس آمرانہ نظام کو مضبوط کر دیں گے۔ اچھا، وہ حکومت تو چلی گئی۔ اس وقت جو زمینی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کیے جائیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ 10 مہینے بعد بھی ہوتے ہیں تو میں 2/3 اکثریت سے آ جاؤں گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر ڈاکٹر صاحب کہ اگر فرض کرے عمران خان 2/3 اکثریت سے آ جاتے ہیں تو کیا وہ پاکستان میں یک جماعتی بوناپارٹسٹ آمرانہ نظام قائم کر سکتے ہیں؟ وہ ان کو کرنے دیا جائے گا؟ چلنگی صاحب اگر ایک سٹیپ پیچھے لے لیں کہ 2/3 میجورٹی، اس سے اگر پیچھے جائیں، کیا وہ certainly he is going to win the election، اس سے پیچھے اگر جائیں تو کیا نو کانفیڈنس سے پہلے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ون پارٹی اسٹیٹ بنائے گا اور یہ شخص جو ہے یہ ایک آمرانہ طرز حکومت کی طرف جا رہا ہے؟ میں جب وہاں تک پہنچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں جب کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ چل رہی تھی، اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی عام تاثر یہ تھا کہ 1 پیج والا جو ہے وی شیئر دا سیم پیج، اس میں کاربن کاپی جو تھی وہ سویلین تھی۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ اصل صفحہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ تو یہ ہم سب کا میرا خیال ہے کہ تاثر تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر پیس عمران کو نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ جو میرا خیال ہے شاید ہم سب نے یہ طے کیا ہوا تھا، اور ابھی بھی شاید یہی ہمارا مفروضہ ہوتا ہے کہ سول ملٹری میں سول مار کھائے گا اور وہی سیکنڈری رول ادا کرے گا۔ جو پولیٹیکل سائنس میں جیسے ہم لوگ سینٹر ایجنسی کی ڈبیٹ، رومی صاحب ہم لوگ بات کرتے ہیں، تو اسٹرکچر اور پاور تو ہمیں نظر آتا ہے، درست، یہ اسٹرکچر ہے، اس میں ہم ایجنسی کو بھول جاتے ہیں۔ درست، کہ وہ ایجنسی جو ہے وہ صرف ٹھپے والی ایجنسی نہیں، ایجنسی کا مطلب ہے کہ آپ کو لایا گیا ہے یا آپ آئے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، گورن کرنا ہے، سامنے فیس آپ ہے۔ اور یہ سب سے بڑا استعمال جو ہے اس قسم کی ہائیبریڈ رجیم کا وہ یہی ہے کہ سامنے ایک سویلین فیس ہونا چاہیے تاکہ رسپانسبلٹی اس کی ہو، پاور اس کی ہو نہ ہو۔ لیکن اوور ٹائم ایجنسی ڈز گین انیشیٹو آف سم سارٹ۔ اسی لیے نواز شریف اپنے دور میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج بن گئے، اور یہ صاحب بھی عمران خان یہ بھی آخر میں یہ کنٹینیو ٹو گین انیشیٹو، اینڈ دین فار ایگزامپل سم آف دا اسٹیپس جیسے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ یا اس طرح کے کچھ معاملات میں انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا۔ تو یو اسٹارٹ بلیونگ ان یور سیلف۔ یہ ہمارا ڈائلیما ہے پاکستان میں کہ پاور اور رسپانسبلٹی یہ سیپریٹ ہو جاتی ہے، پاور کسی ایک کے پاس، رسپانسبلٹی کسی ایک کے پاس۔ تو رسپانسبلٹی والا جو ہے، جو سویلین ہے،
he or she tends to gain or snatch a bit of initiative, दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ लेके पावर, ताकि उसको मीनिंगफुल बनाया जाए उसके रोल को। वहीं पे फिर वो जो बैलेंसिंग एक्ट है वो थोड़ा बहुत डिस्टेबलाइज होता है। तो इसमें मैं कहूँगा कि जैसे हमारे सोलंकी साहब के एक दो सवालात का मैं हवाला अगर दूं, कि उन्होंने कहा कि क्या ये जो इतनी फायरी स्पीचेस हैं, इतना जोरदार हमला जो पब्लिक में आ रहा है पीटीआई की तरफ से, उनके चीफ की तरफ से, तो क्या इज इट इररिस्पांसिबल, क्या ये कोई न्यूरोटिक चीज है, ये क्या कोई जस्ट स्पीकिंग इनटू द एयर, या इसमें कोई डिजाइन है, कोई एक सोचा समझा, कोई देयर इज अ यूनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, क्या वो चेंज होके अब क्या कोई सामने कोई नई चीज आ गई है? तो मैं ये समझूंगा कि हमारे यहाँ क्लास अलाइनमेंट तो वही है तकरीबन। तो गेम जो है सारी की सारी वो वोटर से तो हाथ से तो निकली हुई है, यानी हम इलेक्टेबल्स के पास चली गई है। तो आप कितने इलेक्टेबल्स ले आएंगे, इधर वाले कितने इलेक्टेबल्स ले जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल के एक कोई इररिस्पांसिबल तो जाहिर है ही प्लेज ऑन द फ्रंट फुट, ये शुरू से ही है। वो इट इज लाउड, बहुत ज्यादा आगे जाके वो बात करते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन उससे लगता है किसी वक्त जैसे कि खूनी ड्रामा होने आ रहा है इस्लामाबाद में, दोनों तरफ से। शेख रशीद कह रहे थे ये खूनी भी हो सकता है, दूसरी तरफ से भी ये खूनी। तो जब शुरू हुआ लाहौर से और गुजरांवाला तक, और आपको पता ही है किस भी लोग, बल्कि सोलंकी साहब ने एक बार वो आपने इनकी ट्वीट में उन्होंने दिखाया कि वो कैमरे से कि कितनी फोर्स है, कितने लोग हैं, जो मुझे याद है। तो मिलियंस की बात करके, तो आप अगर बहुत थोड़ी तादाद में जमा कर सके लोग, तो दैट्स ए डायलेमा। इसलिए फिर बैक चैनल को आप एक्टिव करते हैं, फिर बैक चैनल से कुछ नहीं मिलता तो आप वापस उसको एक्टिवेट करते हैं अपने कारवान को। तो हो ये रहा है कि चैलेंज उतना नहीं बन सका जितना इमरान खान बनाना चाहते थे, प्रेशर उतना नहीं बिल्डअप हो सका जो बनाना चाहते हैं। तो जो उनका नैरेटिव है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है, लेकिन स्ट्रीट पे जो आप जो शो करना है आपको, तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए वो मेरा ख्याल अभी तक वो नहीं कर पाए।